السلام علیکم، خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، معیشت کو معدنیات سے توانا کرنے کا مشن، ملکی تاریخ کی پہلی معدنیات کانفرنس منرل کانفرنس کا مقصد قدرتی وسائل کے ثمرات حاصل کرنا ہے۔ عام کانفرنس میں غیر ملکی وفود نے بھی شرکت کی جو ملک میں سرمایہ کاری کے نت نئے مواقع پیدا کرے گا، اور پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 6 ٹریلین ڈالر کی پوری یہ ایک اپرچونٹی ہے جس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے کہ پاکستان اس سے فوائد کیسے حاصل کر سکتا ہے اور سرمایہ کاروں کے لیے کیسے مواقع ہو سکتے ہیں۔ پھول سے معاشی دھوم مچائے گا پاکستان، معدنیات سے مالا مال سرزمین اپنے وسائل سے اپنے مالی مسائل حل کرے گی۔ منزل کے حصول کے لیے اسلام آباد میں منزل کانفرنس کا انعقاد، جو معدنیات کے درست استعمال کو بروئے کار لانے میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان کا 6 لاکھ اسکوائر میٹر رقبہ 92 اقسام کی معدنیات سے مالا مال ہے، جن میں سے 52 کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ SIFC کے مطابق بلوچستان میں موجود معدنیات کی مالیت کھربوں ڈالرز میں بتائی جاتی ہے، جن میں مولیبڈینم قابل ذکر ہے، جسے دنیا کی سب سے مہنگی دھات کہا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ہی ریکارڈک کا شمار دنیا میں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ یہاں سونے اور تانبے سے اٹے پہاڑ ہیں، جہاں 12.3 ملین ٹن تانبا اور 20.9 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں، جن کی مالیت کا اندازہ 65 ارب ڈالر لگایا گیا۔ ترجمان بیرک گولڈ کے مطابق ریکارڈک سے کم از کم 40 سال تک تانبا اور سونا نکالا جا سکے گا اور 7,500 افراد کو ملازمتیں دی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ سینڈک منصوبہ بھی سونے، چاندی اور تانبے کے 200 ملین ٹن ذخائر سے مالا مال ہے۔ اس معدنی دولت کے سبب پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی برائے 2023 آئندہ چند برسوں میں 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی توقع کر رہا ہے۔ اب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں منرل کے جو ایک بہت بڑے ذخائر ہیں، لیکن انفارچونیٹ کہ 75 سال میں اس جانب اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں لیکن زیر زمین ہے، وہ مٹی، وہ دھول، وہ پہاڑ کی صورت پہ تو ہے، لیکن وہ تانبے، وہ سونا، وہ جپسم، اس صورت میں اس طرح سے پاکستان ان سے فوائد حاصل نہیں کر پایا ہے۔ ہم بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال خان صاحب، منرل ایکسپرٹ ہیں اور چیئرمین FPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی منرلز ہیں۔ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے وقت کا۔ بلال صاحب، یہ آج کی سمٹ اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں تو ٹریلین ڈالرز کی یہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، کیا واقعی ہم اتنا ہماری زمین کے پاس یہ سب کچھ ہے جس سے ہم فائدہ لے پائیں؟ مدثر اقبال صاحب، آپ نے موقع دیا کہ ہم اس امپورٹنٹ پاکستان منرل سمٹ پہ اپنی پوائنٹ آف ویو پیش کر سکیں۔ پرائمریلی ذخائر ہمارے پاس، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف اس طرح سے رجوع نہیں کی گئی، اس طریقے سے اس کے اوپر ورک نہیں کیا گیا۔ اگر یہ کر لیتے تو شاید ہم اس سے پہلے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ابھی ہمیں گورنمنٹ نے اس طرف ایک رجوع کیا ہے اور اس چیز پہ انہوں نے ایک BOI کے ساتھ یہ سمٹ کال کی ہے، جس میں انٹرنیشنل جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ جی اس کے فائدے جو ہے نہ صرف ہمارے سیکٹر کے لیے بلکہ ملک کے لیے بہت آئیں گے۔ ہم تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے فائنلی اس چیز کی طرف رجوع کی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر اس میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا جاتا، جیسے مائننگ سیکٹر کے ایسوسیشنز ہیں، چیمبرز ہیں، FPCCI کا امپورٹنٹ فورم ہے جو ایپیکس باڈی ہے، ان کو ٹوٹلی اگنور کرنا اس سمٹ میں، ان کو بالکل سائڈ لائن کرنا۔ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو مائننگ ایکچولی کر رہے ہیں ان پاکستان، ان کو ان کی رائے نہیں لینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جو اس سمٹ کو 4 چاند لگا سکتا تھا، اور فردر اس کو ایک وہ اچھی اس طریقے سے پریزنٹیشن ہو سکتی تھی جو گورنمنٹ نے شاید اس سائڈ کو تھوڑا سا اگنور۔ صحیح، بالکل یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو لوکل ہے، ڈومیسٹک جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ان چیزوں کو اسٹریم لائن بھی کیا جاتا، ساتھ اس کے بھی لایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس پہ بات کریں گے کہ سرمایہ کاری کے مواقع کہیے گا بلال صاحب۔ سید طارق حسنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جیولوجسٹ ہیں، ماہر ارضیات۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
پاکستان میں ہمیشہ جب ہم بہت چھوٹے اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر ایک بڑی طویل فہرست ہوتی تھی، نام یاد کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن جب بڑے ہو کے یہ دیکھا کہ پاکستان کے معدنی ذخائر تو ضرور ہیں لیکن ان معدنی ذخائر کو نکالنا وہ ایک ہمارے لیے مشکل تھا یا ہم کر نہیں پائے ہیں۔ کیا پاکستان میں واقعی جو 50 بلین ڈالر کی کہا جاتا ہے، 6 ٹریلین ڈالر کے صرف اور صرف معدنی ذخائر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہم واقعی اتنی دولت سے مالا مال ملک ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے لیا۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قدرت نے پاکستان کو ارضیاتی طور پہ کیسی ساخت دی ہے کہ جہاں تمام معدنی ذخائر موجود ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیل اور گیس یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو پاکستان کے لحاظ سے ممکن ہے، جو قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کہ ہمارے یہاں جو سارے پہاڑی علاقے ہیں جو ناردرن ایریاز میں جیسے گلگت، بلتستان، کراکرم، ہمالیاز، یہاں پر کے بہت اونچی پہاڑیاں ہیں، یہ سارے علاقے وہ ہیں جو منرلز کے لحاظ سے بہت بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر نہ صرف یہ کہ میٹالک منرلز ہیں، اس کے اندر بہت ساری جیم سٹونز ہیں، اور یہ راکس تو چونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ایریاز میں ہیں، بہت دشوار گزاروں رستے میں ہیں، مگر بہت سارے علاقے ایسے ہیں پاکستان میں جو نسبتاً آسان رستے ہیں، اور وہاں پر بہت سارے قیمتی معدنیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بلوچستان کا ایریا ہے، بلوچستان میں بعض بہت ہی یعنی آسانی سے آپ ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں۔ تو یہ بات آپ نے جو فرمائی بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت معدنیات دیے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی صلاحیت موجود ہے افرادی قوت کی کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ان معدنیات کی مکمل طور پہ نشاندہی کر کے رکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ آج سے کوئی 50 سال 60 سال پہلے سے ساری رپورٹس تیار ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ سونا کہاں ہے، کاپر کہاں ہے، اور کہاں آئرن اورز ہے۔ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ بتا رہے ہیں 50-60 سال پہلے یہ چیزیں بھی تیار ہے کہ کون سی کہاں چیزیں، آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے آسانی بتائیے گا کون کون سے ہمارے پاس معدنیات ہیں، کدھر کدھر وہ ہیں جس کی باقاعدہ طور پر ریسرچ بھی نشاندہی بھی ہو چکی؟ جی دیکھیں ہمارے ہاں 2 قسم کی جو یہ منرلز ہوتے ہیں، جی یہ جو منرلز اور یہ قیمتی معدنیات ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ جو 3 قسم کی چٹانیں ہوتی ہیں، جن کو انگریزی میں اگر میں کہوں تو وہ اگنیس راکس، سیڈیمنٹری راکس اور میٹامورفک راکس۔ اور پاکستان میں یہ تینوں جو ساخت کی چٹانیں ہیں یہ موجود ہیں۔ سندھ کے اندر سندھ ایک علاقہ ہے جہاں پر کہ زیادہ تر سیڈیمنٹری راکس ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایسی منرلز موجود ہیں جو کہ جیسے کہ آئرن ہے۔ آئرن جو ہے وہ بلوچستان کے اندر دلبند ایک جگہ ہے جو بہت بڑے وہاں پہ کوئلے کے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ مسلم باغ کا جو علاقہ ہے وہاں 1904 سے تقریباً کرومائٹ کی مائننگ ہو رہی ہے، اور ابھی بھی وہاں پر کرومائٹ کی کافی ایسا ممکن ہے کہ وہاں پر اگر ابھی بھی تلاش کی جائے تو وہاں پر بہت سارے ذخائر ملیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایسی ایلومینیم ہے، اور دوسرے پاکستان کا ایک بہت ہی غیر معمولی قدرتی انعام ہے، وہ ہے کہ نیفلین سائنائڈ جو ایک ایلومینیم کی ایک اور ہے، اور وہ بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہے، وہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ ریکوڈک کا آپ نے حوالہ دے دیا، جہاں پہ نہ صرف کاپر ہے، جہاں پر کہ گولڈ اور سلور بھی ہے، اور جو کہ اب ترقی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی تمام ذخائر موجود ہیں، اس میں آئرن بھی ہے، اس میں کاپر بھی ہے، اس میں کرومائٹ بھی ہے۔ اور وہ لسبیلا کا جو علاقہ ہے وہاں پر بہت قدیم عرصے سے تقریباً 40-50 سال سے بیرائٹ ہے جو کہ مائن ہوتی ہے، اور جو کہ آئل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور بہت ہی ہائی کوالٹی کی بیرائٹ ہم پاکستانی پروڈیوس کرتے ہیں، اور اب پاکستان جو ہے وہ بیرون ممالک بیچتا بھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں نے صرف چند جگہوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ چینی اوٹ پہ
आयरन ओर पाया जाता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं जो निशानदेही भी है, सब कुछ है। तो बिलाल साहब, इस पे सरमायाकारी के हवाले से क्या बहुत बड़ा चंक था, या सरमायाकारी माजी में बड़ा मुश्किल काम था, हुकूमत की तरफ से कतगने थी? क्या वजह थी कि जो बिजनेसमैन हैं वो इस जानिब नहीं आए, बैरूनी सरमायाकार उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए? वजूहात क्या रही हैं माजी में सर? बहुत सारी इश्यूज हैं जिसको मतलब ये लिमिटेड टाइम है उस पर हाईलाइट नहीं किया जा सकता। प्राइमरीली जो है, आप शुरू करें मिनरल डिपार्टमेंट से, वहाँ बहुत सारे आपके चीज़ें मौजूद है, रेड टेप मौजूद है, आपकी सर्विस एक्चुअली हुई नहीं है। जो चीज़ें बातें हो रही हैं, ये थोड़ी बहुत इन्फो जो मौजूद है उसके ऊपर ये सारी क्या सराहियाँ हैं। चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मिनरल एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो सेमी प्रेशियस मटीरियल है, आपके कीमती उसमें मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, आपके इंडस्ट्रियल ओर्स हैं, आपके डायमेंशनल स्टोन्स हैं, मिनरल डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं। यानी एक माइनर जो है बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग कर रहा है, उसको प्राइमरीली एक्सप्लोसिव चाहिए, वो भी डिपार्टमेंट में वो जाके रो पीट रहा होता है, उसकी क्लियरेंस, उसकी और चीज़ों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो वो जो इंडस्ट्री का जो और निकल रहा है, जो जाके फिर इंडस्ट्री में लगना है, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेड लगी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको उस तरीके से प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के कोई सेशंस नहीं रखे, जो उससे रेलेवेंट इदारे हैं उन्होंने उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया। फिर लोकल के इश्यूज हैं, जैसे मेरे भाई ने बात की गिलगित बल्तिस्तान और बाकी एरियाज में, वहाँ पे जो माइनर्स जा रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग वेंचर्स कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? वहाँ लोकल के जो इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे और मसाइल हैं जो प्रैक्टिकली माइनर फेस करता है, वो जो है वो हमें उनको एड्रेस करने की जरूरत है, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर आए तो उसको वो चीजें फेस ना करनी पड़े, उनको वो स्मूथली वहां से एक्सपेक्ट करे, उसकी प्रोसेसिंग हो पाकिस्तान में, उसकी वैल्यू एडिशन हो और फिर वो एक्सपोर्ट आउट हो। बिल्कुल, ये पॉइंट मैं यहाँ बिलाल साहब आपसे, कि प्रोसेसिंग का मामला एक तो है कि यहाँ से मट्टी निकल रही है तो जा रही है, तो प्रोसेसिंग भी वहाँ हो रही है, यूनिट भी वहाँ है, सब कुछ वैल्यू एडेड भी वहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान में तो फिर जॉब भी क्रिएशन नहीं होगी, तो फिर हम तो मट्टी बेचने वाला मामला होगा। अभी क्या होने जा रहा है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इसके बाद क्या हम यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, अभी क्या जो हो रहा है? अल्लाह करे सर, जो अभी ये समिट है इस तो प्राइमरीली वो बिग गन्स आएंगे जो इन्वेस्ट करेंगे इन माइनिंग सेक्टर, और वो जो वहाँ के टेक्निक्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो अप्लाई होंगे, और ऑब्वियसली वो जॉब क्रिएशन भी होगी, उसमें वेल्थ मेकिंग भी होगी, लोकली भी होगी, पाकिस्तान के लिए भी है, और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फायदा होगा। पाकिस्तान एक वर्जन स्टेट है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, उसमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को अवेल करने के लिए, उसके लिए पैरामीटर्स बनाने के लिए, उसके लिए वो जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए, और एक ऐसा कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट की भी जरूरत है। और मैं समझता हूं कि वो तब होगा जब स्टेक होल्डर्स उसमें बैठेंगे, जो लोकल माइनर्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उन पे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह की एक समिट कॉल करे, उनके प्रॉब्लम सुने, उस सीरियसनेस के साथ वो मिनिस्टर्स भी बैठे, जो वो उसमें जो कंसर्न प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी बैठे, और वो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, वो उनमें बैठ के उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि आपके अपने इन्वेस्टर्स भी जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। इंडस्ट्री के अंदर जो आपका कि आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, और इंडस्ट्री की तरफ उस तरीके से रुझान नहीं है, उस तरीके से एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट। बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से कि मादनियात के ज़खायर तो बहुत हैं, लेकिन शायद हम उस पर काम आज तक नहीं कर पाए। अब इनिशिएटिव लिया गया है कि इस पर अब काम भी किया जाएगा, आगे इसको बढ़ाया भी जाएगा। इस पे एक सवाल बनता है सैयद तारिक हसनी साहब, क्या पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ हैं हमारे पास कि हम लेबर के तो हम देख रहे हैं कि शायद कहीं हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं,
کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کیا تو وہ موجود ہیں، یا پھر ہم بس باہر کے سرمایہ کار آئیں گے تو پھر فوائد بھی وہ لیں گے، ہم پھر وہیں بیٹھے رہیں گے، یا واقعی ایکسپرٹیز ہیں ہمارے پاس؟ نہیں، یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ ہمارے پاس مقامی ماہرین کتنے ہیں. یقیناً ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں. ہمارے یہاں کی جو جامعات ہیں اور جو ہمارے ہاں ایسے ماہر ارضیات اور مائننگ انجینئرز نکل رہے ہیں پڑھ کے ماشاءاللہ، جو کہ کافی قابل ہوتے ہیں. ہمیں ان کی قابلیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر آپ کسی بھی ماہر ارضیات کو یا مائننگ انجینئر کو یہ آپ اس سے جب ہی کام لے سکتے ہیں جب آپ کو اس کو وہ وسائل مہیا کرے. مثال کے طور پہ جن جگہوں پہ یہ معدنیات ملتے ہیں یہ آسان جگہیں عام طور پہ نہیں ہوتی. بعض تو اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہاں پر عام گاڑی کا جانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ ماہرین کی، بہرحال ہمیں ماہرین کی بھی ضرورت ہے، ایسے ماہرین کی جو جدید انداز میں کام کرنے کے تجربے کار ہوں. جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں چونکہ معدنی صنعت جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہو سکی، جیسے کہ تیل اور گیس کی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو ہمیں اس طرف ترقی کرنی ہے. لوگوں کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کرنی ہے جو لیٹسٹ چیزوں سے جن کو آگہی ہو اور نئی ٹیکنالوجی سے آگہی ہو. اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو وسائل پیدا کیے بغیر کوئی بھی انڈسٹری پنپ نہیں سکتی. تو اس کے اندر یہ کہ اگر سرکار جو ہے یا ہماری گورنمنٹ وہ بزنس مین کو ایسے اپارچونیٹیز دیتی ہے کہ وہ امن و امان کی حالت میں بہت اچھے طریقے سے محفوظ حالت میں ان نامساعد حالات میں علاقوں میں، خاص طور پہ بلوچستان، گلگت بلتستان کے علاقے اور اسی طرح KPK کے بعض علاقے جہاں پر عام آدمی کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. مگر پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو منرل کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایسے کاروباری حالات پیدا کرنے ہیں اور ایسے وسائل ان کے پاس میسر ہوں کہ وہ کر سکتے یہ کام مکمل طور پہ حفاظت کے ساتھ کر سکتے. اوکے، اچھا طارق حسنی صاحب، ایک چیز میں یہاں چھوٹی سی میں نے ریسرچ دیکھ رہا تھا کل کہ پاکستان میں جو کاپر کے ذخائر ہیں وہ پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے. پاکستان میں جو گولڈ کے دنیا میں ذخائر ہیں پاکستان 14ویں نمبر پر ہے. تو یہ بہت بڑے تھے. میرے لیے بڑا حیران کن ہے، کیا واقعی ہم اس فہرست میں اس نمبر پر ہیں؟ اتنے بڑے ذخائر ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے یقیناً ریسرچ کی ہے، مجھے پتہ نہیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، مگر یقیناً ہوگا. میں اس پہ آپ کو چیلنج نہیں کر رہا. صحیح. تو دیکھیں، یہ ہوتے ہیں سارے ایسٹیمیشنز جو ہیں وہ کچھ ابتدائی تجربات سے، کچھ مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں پہ کچھ ہم نے ویل بور کرتے ہیں، وہاں سے کچھ سیمپلز لیے جاتے ہیں اور ان کی بیس پہ ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو اسیس کیا جاتا ہے. ان کو وہ ایک ایسٹیمیشنز ہے. یہ ایسٹیمیشنز ان کو اصل میں آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اکنامک ریزروز میں، یعنی اکنامک ریزروز میں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ مارکیٹ میں ان چیزوں کو بیچ سکیں گے. اس کے لیے آپ کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. تو اگر ایسے علاقے آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں، ریکوڈک آج تو نہیں بنا ہے. بالکل، ریکوڈک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے بنایا ہوا تھا، مگر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کے اس کو ڈھونڈا، اس پہ ارضیاتی کام ہوا اور اس کی منرل کی کنٹینٹس اور اس کی جو اکنامک ویلیو ہے اس کو اسیس کیا گیا. تو اب آپ نے جب کام کرنا شروع کیا تو وہ اکنامک ویلیو اس کی بنے گی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ ریزرو چاہے جتنے بڑے ایسٹیمیٹ کر لیں، جب تک کہ وہ کنورٹ نہیں ہوتے، جب تک کہ آپ اسے بازار میں بیچ نہیں سکتے، اس کی کوئی اکنامک یا کاروباری ویلیو نہیں ہو سکتی. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ آپ اس طریقے کے لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ سونا پڑا ہے، اس جگہ جو ہے کاپر پڑا ہے، سلور پڑا ہے، جیسے کہ ریکوڈک کے اندر دلبند ہے اور اس طریقے سے مختلف علاقے ہیں، تو اس کی اکنامک ویلیو میں کنورٹ کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے مواقع دیں کاروباری حضرات کو، ایسی بڑی کمپنیوں کو کہ وہ امن و امان کی کیفیت میں آئیں اور وہاں پر آرام سے پیسے لگائیں، ان کو کوئی دشواری نہ ہو
اور کیونکہ پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ کام بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہنچنا بھی آسان نہیں ہے اور وہاں کوئی مین پاور بھی نہیں ہے. صحیح. میں خود ذاتی طور پہ ایسے علاقوں سے واقف ہوں جہاں میں نے کام کیا ہے کہ جہاں آدمی مزدور کو ڈھونڈنا بھی تقریباً مشکل ہوتا ہے اور 200-300 کلومیٹر دور سے کوئی بندہ لے کے آیا جاتا ہے جو کہ وہاں پر بیٹھ کے کام کرے. تو یہ تمام مسائل ہیں اور مسائل کو حل کرنا اور مواقع بنانا یہ بڑا ضروری ہے اس وقت. سید طارق حسنی صاحب ساتھ رہیے گا. اس وقت سابق سفیر عبدالباسط کیا بہت شکریہ عبدالباسط صاحب آپ کے وقت کا. جب بات ہوتی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے پوری دنیا تب یہاں آتی ہے جب امن و امان کی سچویشن بھی ہو, مواقع بہتر ہوں, آسانیاں ہوں. آپ مختلف ممالک میں پاکستان کو سرو کر چکے ہیں. یہ جو ابھی انیشیٹو لیا گیا ہے ریاست کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے معاملات بہتر اور بیرونی دنیا کے پاکستان میں معاملات کے لیے آنا آسان ہوگا؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب کسی ملک میں عدم سیاسی استحکام ہوتا ہے, سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہوتے, تو پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یا جو معیشت ہے وہ کسی پروان چڑھے گی. یہ بالکل بنیادی بات ہے. اسٹیبلٹی جو ہے وہ بنیادی بات ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو بھی آپ کر لیں صحیح معنوں میں جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا وہ ریلائز نہیں ہو سکتا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات کے نتیجے میں کون سی حکومت بارے وجود میں آتی ہے, کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں, کیا ہم ریکنسیلیشن کی طرف بڑھتے ہیں یا وہی پرانی روش برقرار رکھیں گے کہ ہم نے الیکشن نہیں ماننا, ہم نے جو بھی حکومت منتخب ہوتی ہے ہم نے اس کو ٹف ٹائم دینا ہے. اگر یہ روش برقرار نہیں تو پھر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید پھر ہم اسی وشیس سرکل میں پھنس جائیں گے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس بارے میں تمام سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. افغانستان میں حالات ہمارے لیے بہتر ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہو سکے. تو بہت سے ویریبلز ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو. پھر چین کے بھی نائب وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ سی پیک جو ایک بہت ہمارے لیے اہم پروجیکٹ ہے اس میں تھوڑی بہت جان چلے گی, وہ آگے بڑھے گا. کیونکہ دیکھیے نا 62 اگر ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی تو پچھلے 10 سال میں 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, وچ از نتھنگ. تو خیال تو یہی ہونا چاہیے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی. ایک اگر سیاسی ٹھہراؤ ملک میں آ جائے, جو خلجان کی صورتحال ہے وہ ختم ہو, تو پھر ہی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں گے. بالکل یہ بڑا ضروری ہے سیاسی ٹھہراؤ کا بھی, اور ایسے جو قومی منصوبے ہوں ان کو سیاست سے بالا تر ہو کر مسلسل چلایا جانا چاہیے. حکومتیں بدلیں, سیاسی جماعتیں بدلیں تو اس سے فرق نہ ہو. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سفیر طارق صاحب, یہ جو پیٹرولیم کا حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں گیس بھی ہے, کوئلہ بھی ہے, تو پیٹرول بھی بہت ہوگا. کچھ علاقوں میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات نکلتی بھی ہیں, لیکن کیا اتنے بڑے ذخائر ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم بھی خود کفیل ہوں؟ خطے کے بہت سے ایسے ممالک کے جیسے خلیجی ممالک ہیں, جیسے ایران ہے, ہمارے بالکل قریب ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس کیا اتنے ذخائر پیٹرول کے نہیں ہیں؟ طارق صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 طارق صاحب. جی دیکھیں, پاکستان ماشاءاللہ سے ان ممالک میں سے ہے جہاں مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں ان سے پہلے تیل نکلا تھا. 1915 میں راولپنڈی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر کھوڑ ایک جگہ ہے جہاں پر کہ پہلی آئل فیلڈ ہماری ڈسکور ہوئی. یعنی اس وقت سعودی عرب میں تیل نہیں نکلا تھا, اس وقت یو اے ای میں, عمان میں اور دیگر علاقوں میں تیل نہیں نکلا تھا, مگر ہمارے ہاں تیل نکل آیا تھا. اس کے علاوہ جو وہ پورا خطہ جو پٹوار کہلاتا ہے, وہاں پر اس وقت بھی کوئی تقریباً 25 یا 30 آئل فیلڈ ہیں جو پروڈیوس کر رہی ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فیلڈ کا سائز ہے وہ اتنا بڑا سائز نہیں ہے کہ جس سے ہماری اپنی ضروریات بھی پوری ہو سکے اور اس سے معاشی خوشحالی بھی ملک میں آئے.
जिस तरह के सऊदी अरब में हम देखते हैं कि वहाँ की जो एक फील्ड है, जो गवार फील्ड है सऊदी अरब की, वो उसके अंदर 75 बिलियन बैरल ऑयल की वो फील्ड है, और उसके अंदर आप 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक कार चला सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 250 किलोमीटर है। हमारी जो एक फील्ड होती है वो आमतौर पे उसका साइज 7 या 8 चौड़ाई होती, लंबाई होती है, तो 5, तो फिर तकरीबन 25 से लेके कोई 40 स्क्वायर किलोमीटर की फील्ड होती है, और उनके जो रिजर्व्स है वो छोटे होते हैं। मगर अल्लाह ताला ने हमें गैस दी। सुई जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो 1952 में पाकिस्तान पेट्रोलियम ने डिस्कवर की, और जिससे पाकिस्तान की माशी हालत बहुत ज्यादा तब्दील हुई। इसी तरह सिंध के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं गैस की, बड़ी फील्ड्स हैं, जिसमें एक मारी फील्ड है, कादिरपुर की फील्ड है, कडनवारी है, ये खैरपुर और डिस्ट्रिक्ट सखर में। वो बदीन के अंदर 1981 के अंदर पहला डिस्कवरी हो गई, जबकि वहाँ पर बड़े सालों से हमारी कोशिशें थी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अमेरिकन कंपनीज थी जिन्होंने काम किया, मगर एक अमेरिकन ही कंपनी थी जिसने कि बदीन में 1981 के अंदर खास खैली पे तेल निकाला। तो पाकिस्तान में गैस भी है और यहाँ पर ऑयल भी है, और मुस्तकिल यहाँ पर एक्सप्लोरेशन हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है जैसे OGDC, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, और इसके अलावा बैरूनी ममालिक की जो फील्ड है जिसमें मोल और OMB वगैरह और ENI, तो ये कंपनी है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पाकिस्तानी कंपनियों में मारी गैस है जिसने अब इस बाकी मादनियात के हवाले से जो काम हो रहा है ना, इस पे अब बड़ा ज़रूरी है कि लोकल इन्वेस्टर्स भी और बैरून मुल्क जो लोग हैं उन पे। बिलाल साहब, इस पे एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि अभी जो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें आसान की जा रही हैं, चाहे लोकल हों चाहे बैरून मुल्क, तो ये जब मामला स्टार्ट हों तो आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त हम जिस मुश्किल में हैं माशी तौर पर, इससे निकलना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और अगले एक डेकेड के बाद हम ये समझें कि पाकिस्तान एक बेहतर सिचुएशन में हो जाता है अगर हम इस काम मादनियात पर, मिनरल्स पर आज शुरू कर रहे हैं? तो बिल्कुल जी मुदस्सर इकबाल साहब, मेरी हमेशा ये बात डिस्कशन में हम करते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट सीरियसली इस प्रोजेक्ट को टेकअप करे, और जो लोग हैं जो माइनिंग कर रहे हैं उनके मसाइल को सुने, उनके मसाइल को हल करे। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें गिनवा देता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की, हमें मतलब हमारे सेक्टर को, माइनिंग सेक्टर को कोड तक नहीं दे रहे थे स्टेट बैंक वाले। स्टेट बैंक के कोड देने से ये होता है कि आपके जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपको फिर लीजिंग, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देते हैं। जी, उसी बिजनेस है जिसमें आपको बैंक के सपोर्ट के बगैर आप उसको अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। बड़ी कोशिश तगोदो के बाद वो फाइनली हमें वो कोड मिला। उसके बाद फिर कमर्शियल बैंक्स के इश्यूज आते हैं, माइनिंग की इन्वेस्टमेंट होती बड़ी है, तो वो उस तरतीब से हमें उन चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिलती रही। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सही। दूसरी बात जो है वो ये है कि जी माइनिंग मशीनरी जो है ये आपकी इंपोर्ट के ऊपर हमें 5th और 6th शेड्यूल का बेनिफिट मिलता था, वो गवर्नमेंट ने आके वो ख़त्म कर दिया। वो जो हमें मशीनरी पे बेनिफिट मिलता था, यानी आप इंपोर्ट करते हो मशीनरी माइनिंग सेक्टर के लिए, तो वो ड्यूटी फ्री होती थी। वो जो थी उन्होंने ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह लगा के, तो उसकी जो इंपोर्ट है वो जब आती है पोर्ट पे वो अलग से यहाँ पे स्टक होती है। जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग बैठे होते हैं, ये बहुत छोटे नहीं लग रहे, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं कि सरमायाकारों के लिए आसानी हो तब वो इस जानिब मुतवज्जह हों। हमारे साथ इस वक्त हसन हबीब साहब भी मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। हसन हबीब साहब, ये अभी समिट का आगाज़ हुआ कि जी हम मिनरल्स की जानिब अब जा रहे हैं, पाकिस्तान में ज़खायर हैं, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान में सिचुएशन, और जो CPEC को हम जिस तरह से जोड़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उधर आएगा, इंडस्ट्री आएगी, इधर मामलात बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है इन मामलात में? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हो सकता है। अभी हमारे पास अभी तक कॉपर के जो ज़खायर थे सैंडक पे थे, उसके बाद हमें रिकोडिक पे था, अब ये बाजोड़ की तरफ जिंक वगैरह है। ये सारे वो मटेरियल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है। ऑलरेडी हम चाइना को एल्युमिनियम तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो रीमेल्टेड है।
कॉपर चाइना जा रहा है और मिनरल्स जा रही हैं। तो इन सब के लिए सीपैक का जो हमने नेटवर्क बिल्ड किया है पिछले 10 सालों में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट सीपैक का था जिसमें हमने थोड़ी सी ताखीर की थी, वो थे इंडस्ट्रियल जोन्स जो आने थे। अब धाबे जी का चंद हफ्ते पहले इफ्तिताह हुआ, इसका इफ्तिताह कम से कम 5 साल पहले होना था। इस पे इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार पैदा होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए भला होगा। वो चीजें जो अभी हम चीन से बनी बनाई ले रहे हैं वो हम खुद असेंबल करेंगे या बनाएंगे वहां बैठ के। इसी तरह से एग्रीकल्चर जो अभी तक हमारा सबसे लो परफॉर्मिंग है वर्ल्ड का, वो चाइना की मदद से उसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, उसकी क्वालिटी बढ़ सकती है। और खुद चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पोल्यूशन और इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ वाली सब्जी जो है वो सीपैक के रास्ते से चाइना जाए। और चाइना की बहुत बड़ी डिमांड है फ्रूट एंड वेजिटेबल के वो मीट करे। इसी तरह फिशरीज है, गवादर के करीब अगर फिशरीज को बिल्ड किया जाए प्रॉपरली तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। अभी जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं चीन को, वो बहुत लो वैल्यू पे कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेशन की वो बहुत ये फोकस होने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री है उसको कितनी मदद दी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ने के मौके दी जाएं सरमायाकारी के लिए। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।